السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کیا آپ سورۃ الضحیٰ کے کرامات کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اکثر یا پھر زندگی میں ایک بار ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے یاد کیوں نہیں رکھتا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتا۔ جو ایسا سوچتا ہے وہ اللہ کے احکامات سے کافی دور نکل چکا ہوتا ہے۔ تو ہم ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو سکیں؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے سورۃ الضحیٰ۔ یہ سورت پوری دنیا میں ڈپریشن اور پریشانی کی سب سے زیادہ طاقتور اور آسان ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ سورت آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے اور ہمیشہ اللہ کے بارے میں امید رکھنی ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو سورۃ الضحیٰ زبانی یاد ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس سورہ کی نزول کا علم ہے کہ یہ سورہ کس وجہ سے نازل ہوئی اور اس سورہ کا ہماری زندگی پر کیا خاص امپیکٹ پڑتا ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ قرآن پاک کی 93 نمبر کی سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ سورہ ان سورتوں میں سے ہے جس کی تمام آیتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ سورۃ الضحیٰ کی شان نزول کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سورہ ایک مدت تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ روکنے اور اس پر کفار کی طرف سے آپ کو طعنہ دینے کے بعد نازل ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب 6 مہینے تک وحی نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے اور یہی سوچتے رہے شاید اللہ ان سے مطمئن نہیں ہے اور شاید اللہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ تب مشرکین نے بھی مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو اس پر اللہ پاک نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ سورۃ الضحیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ کی طرف سے آپ کو تنہا نہ چھوڑنے کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، جیسے آپ کو یتیموں اور محتاجوں کی دیکھ بھال کرنے اور لوگوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کے طور پر بھی آپ کو بتایا گیا۔ اور ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہو جاتا ہے، اور اسے دنیا میں موجود تمام یتیموں اور بیواؤں کے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الضحیٰ کے معنی ہے دن اور اس کی روشنی کے ہیں۔ اس سورہ کو اس کے نام سے پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ابتدا میں روشنی کی قسم کھائی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ، سورۃ اللیل، سورۃ الم نشرح اور سورۃ الشمس کو دن یا رات میں تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس کے آس پاس موجود تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی، یہاں تک کہ اس کے اپنے بال، جلد، گوشت، ناخن، خون، رگیں، ہڈیاں، سب اعصابی نظام بھی۔ اور اس سورہ کی پہلی آیت میں ہے کہ دن کی روشنی کی قسم ہے۔ یہ پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم کبھی پریشان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ سورج کی روشنی کو دیکھو جس ایک نئے دن کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں ایک اور دن جینے کے لیے دے دیا ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو اور اس دن کو اس کی نعمتوں کے ساتھ گزارو کہ ابھی دنیا کا خاتمہ نہیں ہوا۔ پھر ذکر ہے سورت میں کہ جب رات وہ چھا جائے، رات کے بارے میں قسم ہے۔ اور ہم لوگوں کو زندگی میں دوسرا بڑا مسئلہ رات کو آرام نہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور دن نکلتے ہی سو جاتے ہیں، جس سے ہماری نیند کے مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، اور ہمارے یہ مسائل ہماری باڈی کے اندر طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رات کی تاریکی کی قسم بھی کھاتا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے، تاکہ تم آرام کر کے دن کو اس کی نعمتوں میں مشغول ہو کر اسے یاد کرو، اللہ کو بدلے میں وہ انعامات پاؤ جس کا تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ خود سوچیں ناظرین کہ یہ اس شخص کے لیے کتنے بہترین الفاظ ہیں جو پریشان ہوتا ہے کہ اس دنیا میں پریشانی سے گھبراؤ مت، بلکہ اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے اس میں اللہ آپ کو اتنا کچھ دے گا، یعنی جنت، کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سورت پریشانیوں کی سب سے بڑی ٹریٹمنٹ ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو، ویسے ویلے بیٹھے ہوں، فارغ، تو اس سورت کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھا کریں، اس سے یہ ہوگا آپ کا دل سیٹسفائی، مطمئن ہوگا،
اور آپ کے ذہن سے تمام غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ پر آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، جس سے آپ کا دل عبادت میں زیادہ لگے گا، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا ایک ایک سانس کا شکر ہم ادا کر پائیں گے، اور یہ عمل ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے گا، اور تب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، یو ول بی ہیپی، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔